اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کے ہوتے ہیں۔ سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے، قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ شان نزول کیا تھا ان آیات کا، لمحے موجود میں یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، آج کے مسائل کا حل قرآن کریم کس کس انداز میں پیش کرتا ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں تاکہ حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل، اور وہ جو تشنگی رہتی ہے وہ تشنگی دور ہو جائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ المنافقون اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال یہ ہیں ریاض صاحب۔ مفتی صاحب، مجھے 1 رمضان کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی تھی، لیکن میں سفر میں تھا اس لیے نہیں کر سکا۔ مجھے اس کا خیال اب عید کے بعد آیا ہے کہ میں آئندہ سال آیا ہے، تو کیا میں اپنی زکوٰۃ آئندہ سال ادا کروں یا ابھی کروں یا کس طرح کروں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے رمضان میں جو کیلکولیشن ان کو کرنی تھی، حساب کرنا تھا، وہ نہیں کر سکے اپنے جس سفر طرح کی وہ وجہ سے۔ سالہ ما سبق وہ ادا کرتے رہے، جی، کیونکہ سفر میں تھے۔ سفر میں تھے تو، اور اس کے بعد عید آ گئی تو اب وہ کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنا اب بھی 1 رمضان کے دن جو ان کے ایسٹس تھے ان کا حساب کرنا ہوگا،
اور اس کا طریقہ بہت آسان یہ ہے کہ اگر ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہے تو اس کی کیلکولیشن کر کے جو حساب ہے تو وہ یکم رمضان کا لینا ہوگا. اب اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سنار وغیرہ سے معلوم کر لیں, اور آج کل تو ہمیں آسانی یہ ہے کہ ہم اس پر ہمیں ریٹ آ جاتے ہیں نیٹ وغیرہ پر, اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو اس پہ بھی نیٹ پر ہمیں ریٹ مل جاتے ہیں. جی سر. تو اس کا وہ کر کے اور حساب لگائیں اور اس کے حساب سے اپنی زکوٰۃ اس سال کی ادا کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ 1 سال کا گیپ آ جائے گا جو کہ درست نہیں ہے, اور وقت گزرنے کی وجہ سے اگر حساب نہیں ہوا تو وہ درست نہیں ہوگا. اس کو جب بھی موقع مل جائے انسان کو حساب کرنے کی ضرورت ہے. تو حساب لگائیں گے, حساب کریں گے آج, لیکن ریٹس لیں گے وہ یکم رمضان کے, سونا چاندی کے جو بھی ہوگا, اور اس کو کیلکولیٹ کر کے اپنی زکوٰۃ کا حساب. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے ذکر فرمایا سونا چاندی کا, لیکن زکوٰۃ 4 چیزوں پہ ہوتی ہے نا, جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ سونا چاندی, کیش اور مال تجارت. تو ہم یکم رمضان پہنچ کر اپنی یہ چاروں چیزیں لے لیں گے کہ ہمارے پاس کیا بچت تھی, کیا ایسٹ سے ہمارے پاس, کیا ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اچھا, زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ایک سہولت کیا اللہ نے ہمیں یہ دی ہے کہ ہم اگلے سال کی زکوٰۃ بھی اس سال ادا کر دیں, یا ایک اور سہولت کہ جناب والا میری زکوٰۃ فرض کی جو بنتی ہے 5 لاکھ, میں اس 5 لاکھ کو ماہانہ قسطوں میں بھی دے سکتا ہوں. تو ذرا اس کو کھول دیجئے. جی ہاں, جیسے آپ نے اگر ایک شخص نے یکم رمضان کو کیلکولیشن کی اور 5 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ تھی جو اس کو ادا کرنی ہے, تو اس کے پاس یہ دونوں اختیارات ہیں. چاہے تو وہ 5 لاکھ اگر یکمشت ادا کر سکتا ہے تو یکمشت بھی ادا کر دے, بلکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آئندہ سال اس کو اندازہ ہے کہ مجھے آئندہ سال بھی 5 یا 6 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے, اور وہ پہلے ہی سے ادا کرنا چاہے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے. پھر آئندہ سال جب کیلکولیشن کرے گا تو اس میں اس کو ایڈجسٹ کر لے گا, تو یہ بھی کر سکتا ہے. اس طرح وہ ایک طرح سے ایڈوانس میں اپنے آپ کو اس نے زکوٰۃ میں رکھا ہے. اور دوسری سہولت یہ بھی ہے کہ وہ یکمشت ادا نہیں کر سکتا, وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو مہینوں میں تقسیم کر دوں اور ہر مہینے 50,000 60,000 جیسی میری سہولت ہوگی میں اس طرح ادا کر دوں گا. تو اس طرح ادا کرنا بھی درست ہے, اس طرح بالکل کیا جا سکتا ہے. اپنی سہولت کو پیش نظر رکھ کر زکوٰۃ پورے سال میں اپنی سہولت سے ادا کی جا سکتی ہے. تو دونوں صورتوں کی شریعت نے اجازت دی ہے, چاہے تو آپ یکمشت ادا کر دیں اور چاہے تو پورے سال کے دوران میں اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو ادا کرتے رہیں. جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک کنفیوژن ہوتی ہے, سوالات آتے ہیں بہت ہمارے پاس کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں, فرض کیجئے جیسا ابھی بات ہوئی کہ 5 لاکھ, اور یکم رمضان کو یہ زکوٰۃ نکالتا ہوں, لیکن 28 شعبان کو میرے پاس ایک رقم آ گئی, فرض کیجئے 1 کروڑ روپے آ گئے, تو اب وہ میرے اکاؤنٹ میں شامل ہو گئے. تو اس 1 کروڑ پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس کے 2 دن باقی بھی ہیں تو یکم رمضان کو میرے پاس اگر یعنی اس اماؤنٹ میں یہ 1 کروڑ شامل ہو جائیں گے تو میں زکوٰۃ اس 1 کروڑ کو شامل کر کے ادا کروں گا نا. جی ہاں, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. دیکھیں 1 سال کا انتظار ہمیں صرف پہلی دفعہ صاحب نصاب بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بس سبحان اللہ. اس کے بعد پھر ہمیں کبھی ضرورت نہیں, ورنہ تو انسان سارا وقت یہی اسی فکر میں رہے گا کہ میرے پاس کون سا مال آیا, کب آیا, کتنے عرصے رہا. تو شریعت نے ہمیں ایسی چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا جو ہماری طاقت سے باہر ہو. تو بس ایک دفعہ, پہلی دفعہ سال کا انتظار کرنا ہوتا ہے. پھر انسان جب صاحب نصاب بن جائے, پھر جو اس کی تاریخ ہے زکوٰۃ کا حساب کرنے کی, اس سے چاہے 1 دن پہلے آئے, 2 دن پہلے آئے, 6 مہینے پہلے آئے, اگر وہ اس دن موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ میں شامل کرنا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے ہاتھ, زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کب بنتے ہیں. بہت یہ وہ ہے, انسان کو بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ میں ادا دینے والا جو ہے ہر وقت بنوں, اور دینے کے جو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے شمار اس کو عطا ہوتی ہے, اس کا اندازہ یعنی اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے, تجربے میں لانا جو ہے وہ زیادہ مفید ہے. یعنی آدمی جب خود اس کا تجربہ کرے تو پتہ چلے گا کہ آج تک آپ نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا جو زکوٰۃ صدقہ ادا کرتا ہو اور کنگلا ہو گیا ہو, یا بینکرپٹ ہو گیا ہو, یا کنگال ہو گیا ہو.
ہاں سود خور تو بہت سارے ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے جی ہاں، کہ جو سود، حالانکہ سود سے ان کے مال میں ظاہری طور بظاہر پر اضافہ ہوتا ہے، بظاہر اضافہ ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بظاہر آپ کے مال میں نمبرز میں کمی آ رہی ہے، لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تو سود کو مٹا کے رہوں گا، تو سود تو مٹ کے رہتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتے ہیں، دگنا تگنا کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا کام کرے گا اس کے مال میں خوب اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں جس طرح میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے پاس یہ جو ایک تصور ہے زکوٰۃ کا، یہ کہیں نہیں ملتا کہ دنیا سے یہ غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اگر یہ تمام زکوٰۃ جمع کر لی جائے پورے عالم اسلام کی، تو یہ تو کئی بلینز میں، یہ ڈالرز کی بات کر رہا ہوں میں، تو کئی بلینز میں، ڈالرز میں ہوتی ہے۔ تو اس کو ذرا ایک طریقے سے، سلیقے سے اور ایک حکیمانہ انداز میں استعمال کی جائے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن شاید تھوڑی سی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ تو وہ ایک جو کانسیپٹ ہے، جو فلسفہ ہے زکوٰۃ کا، میں اس پر آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو آج غریب ہے، جو زکوٰۃ لے رہا ہے، اس زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ دینے والا بنانا چاہتا ہے دین۔ یہ بھی ایک وہ ہے کہ انسان اس کو اتنا مالدار کر دے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے، یہ بنیادی وہ ہے۔ اور اس میں ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اس بات کا دیکھیں کہ اس شخص کو ہم زکوٰۃ ادا کر کے باقاعدہ مالک بنائیں۔ ہم بعض اوقات ہے ایسے اداروں کو بھی دے دیتے ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کا صحیح خیال نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے، تو ایسے اداروں کو دینے سے بھی ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مطلب ہماری ذمہ داری، جیسے آپ نے فرمایا نا، دو ہیں، ایک تو ہم زکوٰۃ کا حساب بھی کریں اور زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچائیں بھی۔ یعنی خالی زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ بری الذمہ نہیں ہو جاتے، آپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچائیں۔ تو ایسا شخص جہاں جو زکوٰۃ لینا چاہتا ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو دیں، یا اگر ادارے میں، کسی فلاحی ادارے میں کسی ایسی جگہ دے رہے ہیں تو وہاں یہ خیال رکھنا حد درجے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایسا نظم ہو، ایسے افراد ہوں جو کہ اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح طرح کرتے ہوں، ان کے ساتھ حضرات علماء کرام، مفتیان کرام ہوں جو اس بات کی نگرانی بھی کرتے ہوں، طریقہ بھی انہوں نے نظم کر رکھا ہو، اور پھر وہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو۔ اور اس کا کنٹرول اسٹیٹ کے پاس ہو۔ اداروں میں جو سرکاری ہیں وہاں تو اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، آج کل ہمارے یہاں پرائیویٹ ادارے نہیں، بہت آج ہیں۔ کل تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، لیکن دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ جی ہاں، اصل تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس اگر صحیح معنوں میں کنٹرول کے ساتھ وہ ہو تو جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن، ہمارے ہاں میں نے ایک دفعہ ایک سابق وفاقی وزیر مذہبی امور کے ان سے یہ سنا کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کا زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے وہ بہت اچھا ہے، اگر صحیح طور پر اس پہ عمل ہو تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 4 سال میں ہمارے یہاں غربت بہت حد تک ختم ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بشرطے کہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، غربت کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں شامل ہو۔ تو زکوٰۃ کا نظام کتنا خوبصورت نظام ہے، یعنی دولت کی طرف لپکنا بھی نہیں ہے اور دولت کے لیے ترسنا بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی کیا دین کتنی عمدہ نفسیات ایک انسان کی بنا دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دین کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص پیسے میں برابر ہو جائے، یہ نہیں ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تو میرے پاس ہے، رزق کا نظام، دینے کا نظام، یہ تو میرے پاس۔ لیکن غربت کا خاتمہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو اسی کے لیے جیسے میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں بہت ساری خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا نظم بہت اچھا بنا ہوا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اور اس امپلیمنٹیشن کی ولنگنس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس سلسلے میں ریاست کو پورا ایک نظام ایسا بنائیں کہ جس طرح امپلیمنٹیشن نظر آئے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ غربت، یہ فقیری کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فقیری کو، غربت کو، مفلسی کو یہ نکالیں ریاست سے۔ اب پچھلے دیکھیے 3-4 سالوں میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ حالات اس مملکت کے،
یہ مملکت تو ہماری ہے نا، ہمیں محبت ہے اس مملکت سے، ہم نہیں چاہتے کہ اس مملکت میں کوئی مفلس کوئی غریب نظر آئے، لیکن غربت اس کی سطح بڑھتی چلی غریبوں کی تعداد بڑھی. آج دیکھیے کہ کراچی سے خیبر تک جتنی مفلوق الحالی آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی، ابھی نہیں. اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی اس ریاست میں. نہ صرف یہ کہ غربت کو دور کرنا ضروری ہے، بلکہ ہمارے جو معیشت ہے اس کو بھی طاقتور کرنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئے ہیں. جی ہاں، جتنی معیشت ہماری مضبوط ہوگی، اس میں جتنا رولنگ ہوگی، جتنا اس میں کاروبار ہوگا، رولنگ ہوگی، اتنا ہی کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت ارتکاز دولت نہ ہو، رولنگ. جس طرح بدن میں خون گردش کرتا ہے، ضروری ہے کہ خون گردش کرتا رہے، اسی طرح معاشرے میں دولت بھی گردش کرتی رہے، اللہ ارتکاز دولت نہ ہو. آج دیکھیے بے یقینی، بینکوں میں پیسے رکھوائے جا رہے ہیں کہ باہر کیا کریں گے، بے یقینی ہے. تو ایسا سب سے پہلے تو یقین پیدا کیا جائے. ریاست میں جو بڑے لوگ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، انہیں معلوم ہو کہ یہ پیسے کو یعنی سرکولیشن آف ویلتھ ہو، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، پیسہ سرکولیٹ کرے. سرکولیشن میں جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچ ہوتی ہے اس کی. جی ہاں، جب آپ وہ ارتکاز ہو جائے گا تو پھر وہ چند ہاتھوں میں وہ رہ جاتا ہے. جس کا دین قرآن سخت مخالف ہے، مستقل چند ہاتھوں میں کیسے رہے گا پیسہ؟ اچھا، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. یہ جو نعمتیں ہیں یہ کہ چند محدود لوگوں کے لیے ہیں، نہیں، جو یہ نعمتیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب کے لیے ہیں. مفتی صاحب بہت ساری باتیں، بات سے بات نکلتی ہے، آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو اور آپ جیسا یعنی عالم آدمی یہاں تشریف فرمائے ایک نعمت کے طور پر، تو ہم سیکھتے رہتے ہیں آپ سے. اب ایک سوال، چھوٹا سا سوال ہے، ہر طرح کے سوالات آتے ہیں نا پروگرام میں. شاہدہ صاحبہ یہ پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ میری ایک سہیلی کو رمضان میں عید کی شاپنگ کرنی تھی، ابھی جو عید گزری، تو اس نے روزہ چھوڑ دیا، اللہ اکبر، کہ مجھے تھکن ہو جائے گی. کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھیں یہ یعنی رمضان شریف کا روزہ یہ بالکل فرض ہمارے اوپر ہے، اور ہر مسلمان پر جو عاقل بالغ ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو، اس کے اوپر روزہ رکھنا یہ لازم ہے، فرض ہے بالکل. اور اس کو اتنی معمولی بات کے لیے چھوڑ دینا کہ میں شاپنگ کرنی ہے، عید کی شاپنگ یا کوئی بھی شاپنگ ہو، اس کے لیے چھوڑ دینا، یہ تو ہرگز بھی کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فریضے کو بہت ہی ہلکا سمجھ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد تا حیات اس کے بدلے روزہ رکھتا رہے، تا حیات ساری زندگی، تب بھی وہ ایک روزے کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ اکبر، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ تو بے حساب دینے والا ہے، تو وہ بے حساب دیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اتنی معمولی وجہ سے جو ہے وہ روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ناقدری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناقدری کرنا یہ خود ایک بہت بڑا. اچھا، یہ ناقدری سے زیادہ کیا ناسمجھی نہیں ہے؟ دونوں ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناسمجھی بھی ہو سکتا ہے، دین کی تفہیم ہی نہیں ہوتی، لوگ جانتے نہیں ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ ترجیحات میں اللہ ہے، نہ ترجیحات میں دین ہے. کہ ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، اب ان خاتون نے ایک دن پہلے یہ پروگرام بنا لیا ہوگا کہ کل مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے اور بڑی شاپنگ ہے، تو کل کا روزہ میں نہیں رکھوں گی کیونکہ میں تھک جاؤں گی. تو ایک دن میں پیاس ہوگی، بھوک لگے گی، تو لہٰذا جو ہے میں اس کو ترک کر دیتی. اور جو ابھی آپ نے تعلیمات ابھی ہم تک پہنچائی ہیں، اللہ اکبر، تو وہ دین کی سمجھ، یہ ناسمجھی ہے، اس کے بعد ناقدری ہے. اب یہ اس میں قدر کی بات کہ دین کی قدر کرنی چاہیے نا. تو وما قدر اللہ حق قدری، حق قدرہ، کیا مطلب ہوا ڈاکٹر صاحب؟ اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا ہم نے اس کو قدر نہیں کی. ویسے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کیا تم نے میری
اس طرح قدر کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. یہ کون ہے شکوہ کناں؟ یہ اللہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت یہ بات رکھیں گے اللہ کے سامنے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ جو آپ نے بات فرمائی نا بالکل صحیح ہے کہ بہت نہ سمجھی، یعنی ترجیح کس کو دے دی؟ ترجیح جو ہے وہ شاپنگ کو دے دی گئی رمضان کے روزے کے اوپر. یہ بہت ناسمجھی اور ناقدری کی بات ہے. اور بلکہ جیسے آپ نے فرمایا نا، ہمیں اگر دینی تعلیمات ہم دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. تو علماء کرام اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کرے. تو اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو آپ ایسے وقت میں کریں کہ جس وقت میں روزہ نہ ہو، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کریں تاکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بالکل فراغت ہو اور جو ہے اس میں عبادت انسان زیادہ سے زیادہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں جو دینی ادارے ہیں جہاں پر قال اللہ قال الرسول سارا سال چلتا ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں اپنی چھٹی کر دیتے ہیں. یہ چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں جو براہ راست عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ زیادہ سے زیادہ سر انجام ہر ایک اپنے طور پر کرے. حالانکہ وہ قال اللہ قال رسول کوئی اور تو نہیں ہے، وہ بھی تو عبادت ہے، لیکن خالصتاً اس وجہ سے اپنے اداروں کو بند کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہو وہ کر سکے. تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد میں اگر آپ نے قضا کر بھی لیا ٹھیک ہے، وہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی انوار و برکات، جو اس کے ثواب، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہونی تھی وہ تو سب مس ہو گئی. اور کس وجہ سے؟ صرف چند ہزار یا چند سو روپے کی ایک شاپنگ کی وجہ سے. تو ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل رمضان شریف کے آنے سے پہلے بنانا چاہیے، اور ہمیں اس کی تیاری میں ایک یہ بات داخل کرنی چاہیے کہ ہم کون سی چیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا کون سی چیز پہلے کرنی ہے. ترجیحات کا مسئلہ ہے نا. زندگی میں ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اپنا، اب جاب کرنی ہوتی ہے، کسی جگہ جانا ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے ہمارا، کہیں ہمیں بڑا مفاد ہمیں ملنے والا ہوتا ہے، تو ہم ہر طریقے سے نا پورا کام کو صبح میں 6 بجے اٹھ جاؤں گا اور پھر 6:30 بجے تیار ہو جاؤں گا، 7:30 بجے مجھے وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ اگر میں وہاں نہیں پہنچا تو میرا باس مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے. ہم ان تمام کاموں میں بڑے ہوشیار رہتے ہیں، لیکن ابھی مجھے شاپنگ کرنی ہے، تھک جاؤں گی تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی اہم میٹنگ ہے اپنے چیئرمین سے کہ میں تھک جاؤں گا یا تھک جاؤں گی، میں چیئرمین سے نہیں ملتی اس وقت، تو کیا یہ خاتون وہ چھوڑ سکتی تھی وہ میٹنگ؟ کیا کوئی ایک شخص میں چھوڑ سکتا ہوں وہ میٹنگ؟ میں 15 منٹ پہلے بیٹھ جاؤں گا جا کر کہ میرے چیئرمین نے مجھے بلایا ہے. ترجیحات کا مسئلہ ہے نا. تو کیا اللہ ترجیح اول ہے؟ عمل یہ بتا رہا ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتانا ہے کہ ہماری جو ترجیح اول اور ہماری جو سب سے پہلی فوقیت جس کو ہم نے دینی ہے وہ اللہ کے ہم اللہ ہی کے بندے ہیں. اللہ کے حکم کو نہیں دیں گے تو اور کس کو دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں اعمال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ فرمایا کہ ان الحکم الا للہ. حکم ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور صرف ایسی شاپنگ کی وجہ سے ہرگز روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان کو پوری حد الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان شریف کا کوئی روزہ جو ہے بلا کسی شرعی عذر کے، جس میں انسان یا تو بیمار ہو یا ایسے سفر میں ہو کہ جہاں پہ روزہ رکھنا مشکل ہے، قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال اب ذرا جلدی چھوٹے چھوٹے سوالات لے لیتے ہیں. قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو زکوٰۃ دے وہی قربانی کرے یا کچھ اور معنی ہے؟
عید الاضحیٰ کے موقع پر جو 3 دن ہوتے ہیں 10 11 12 جی ان 3 دنوں میں جس کے پاس زکوٰۃ کے بقدر نصاب موجود ہے اس کے اوپر قربانی. یہ ضروری نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا ہے کہ اس کے پاس سارا سال ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا, لیکن اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں بھی اتنے پیسے رکھتا ہو جو نصاب کے بقدر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ان 3 دنوں میں بھی, کیونکہ یہ قربانی خاص ان 3 دنوں کے ساتھ منسلک ہے, 10 11 اور 12 تاریخ کی مغرب تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب جو سید, یہ ہیں اخلاق صاحب کا سوال, جو سید ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, لیکن اگر وہ ضرورت مند ہوں تو پھر ان کی مدد کیسے کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بہت سارے باب رکھے ہیں, خالی زکوٰۃ کا باب تو نہیں رکھا. زکوٰۃ تو فریضہ ہے انسان پر جو ہر حال میں اس کو اپنے مال سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انفاق کو اتنا زیادہ قرآن کریم میں بار بار زور دیا ہے, تو اس میں صرف زکوٰۃ کا تو نہیں ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, تحفہ ہے, ہدیہ ہے, اور بہت سارے طریقے ہیں. تو ایسے لوگ, کیونکہ زکوٰۃ تو ایک میل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنے مال سے نکال کر ان کو پاک کرتا ہے, تو کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے خاندان سے ہیں تو ان کے تقدس کی خاطر ان کو دینا تو منع کیا ہے, لیکن بقیہ میں تو یعنی ہمارا انفاق صرف زکوٰۃ کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارے اور دوسرے مصارف بھی ہونے چاہیے, ہم انہی کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صرف زکوٰۃ دینے کو نہیں کہا, وہ تو فریضہ ہے, وہ تو ہر حال میں ہمیں دینا ہے, لیکن ہمارے پاس دوسرے آپشنز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ ہمیں اس کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے تو ہم کر ہی نہیں سکتے, تو ان دوسرے آپشنز کے ذریعے سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک, کیا اچھی بات ہے. زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے, لیکن وہ انفاق, صدقات وغیرہ, ہدیہ آپ نے جو بات کی, وہی انفاق کیے جائیں اللہ کے نام پر. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور سید جو اولاد رسول ان کا خیال رکھنے والا نہ ہو کوئی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں, جیسے آپ نے کلیئر کر دی بات کہ یہ تو زکوٰۃ میل ہے نا, مال کا میل ہے, تو یہ میل تو نہیں دیا جا سکتا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کو پاکیزہ مال دیں نا, پاکیزہ مال انہیں دیں. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز الحق صاحب ہیں, ان کا سوال سمپل سوال ہے, بہت دفعہ آتا رہتا ہے ہمارے پاس. مفتی صاحب, وضو کے فرائض کیا ہیں؟ اچھا ہاں, ایک نیا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے اس سوال میں کہ ہمارے ہاں پانی کا مسئلہ ہے, بعض اوقات پانی کی قلت رہتی ہے, ایسی صورت میں وضو کرنے میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے, پہلی بات کہ وضو کے فرائض کیا ہیں, یہ تو 4 فرائض ہیں ہمارے. پہلا جو ہے وہ تو چہرہ دھونا, یعنی سر کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان, یہ چہرہ ہمارا, یہ ایک دفعہ دھونا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فریضہ ہے انگلیوں سے لے کے کوہنی سمیت ہاتھ دھونا دونوں, یہ بھی ایک دفعہ. تیسرا فریضہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا اپنی 4 انگلیوں کے برابر کا, اور چوتھا فریضہ ہے ٹخنوں سمیت پیر دھونا. یہ 4 فریضے ہیں جو ایک ایک دفعہ دھونا ان کا یہ ضروری ہے. اگر کسی شخص نے یہ کر لیا تو اس کا فرض وضو پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. البتہ مسنون اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کلی کرے, ناک میں بھی پانی ڈالے, ان اعضاء کو 3 دفعہ دھوئے, یہ مسنون عمل ہے. اور عام حالات میں جب اس کے پاس پانی بھی موجود ہو تو ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن جیسے انہوں نے فرمایا کہ ان کے پانی کی قلت ہے, تو ایسے وقت میں اگر وہ صرف فریضے پر اکتفا کر لیں تو ان کا وضو بالکل صحیح ہوگا, اور اس میں نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں. بلکہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ بعض اوقات انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ جہاں پر فرض کرنے کوئی اجتماع ہے, حج کا موقع ہے, وہاں آپ وضو کرنے گئے, پیچھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی وضو کریں گے. تو ایسے موقع پر بھی انسان اگر فرض وضو پر اکتفا کر لے
تو اس سے نہ صرف یہ کہ خود کو بھی سہولت ہے، دیگر لوگوں کو بھی سہولت ہوگی، اور جلدی جلدی لوگ فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو سکیں گے۔ تو ایسے موقع پر جہاں پر پانی کی قلت ہو یا لوگوں کا رش ہو تو فرض وضو پر اکتفا کر لینا چاہیے، اور فرض وضو ہی کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی سہولت ہو اور انسان وقت پر پہنچ کر اپنے نماز کے فریضے کو بھی ادا کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ ایک بہت ایک نازک معاملہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا، یعنی وضو میں تخفیف ہو سکتی ہے فرض کی حد تک جو ہے، فرض کی حد تک، اس سے کم تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اگر صرف چہرہ ایک دفعہ اچھی طرح دھو لیا کہ کوئی جگہ اس میں خشک نہ رہے، دونوں ہاتھ اور سر کا مسا اور پیر دونوں اس طرح دھو لیے تو یہ وضو مکمل ہو جائے گا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کویسچنز آپ کی خدمت میں۔ جناب والا، پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہمارا وضو تھا کہ نہیں، تو اس صورت میں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ اگر نماز بغیر وضو کے کی ہے تو پھر تو نماز ہوئے گی نہیں، کسی نہیں، یقین نہیں ہے۔ اور اگر یہ صرف وہم ہے، یعنی بعض اوقات لوگوں کو خیال بلا وجہ آ جاتا ہے، اچھا، وہم کا درجہ ہے، اور پورا ظن غالب یہ ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن ایک خیال کلک کر رہا ہے بار بار کہ شاید نہیں کیا تھا، تو پھر ایسے تو وہم کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر کسی کو پہلی دفعہ خیال آیا تو ٹھیک ہے، وہ دہرا لے، لیکن بعض لوگوں کو بار بار یہ خیال آتا رہتا ہے حالانکہ انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا ظن غالب ہو، زیادہ گمان یہ ہو کہ میں نے بغیر وضو ہی کے نماز پڑھی ہے، تو پھر تو وضو کر کے نماز دہرانی پڑے گی۔ اچھا، لیکن اگر صرف خیال ہے ایسا جس پر آپ کو ظن غالب نہیں ہے، یقین نہیں ہے، صرف ایک وسوسہ سا آ رہا ہے، تو پھر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی، بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی اس کے گواہ ہیں، ایک بہت بڑی مسجد سے آپ وابستہ ہیں کراچی کی، اللہ اکبر، بعض لوگ خواہ مخواہ لمبا وضو کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارا خیال ہے، اب وہ اتنا پانی ضائع کرتے ہیں اس میں۔ اب تو خدا کا شکر ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ نئی ٹونٹیاں آئی ہیں کہ جتنا بس آپ کھولیں گے اتنا ہی پانی آئے گا، اس کے بعد پھر بند ہو جائے گا، پھر آپ دبائیں گے پھر پانی آئے گا۔ یہ بہت اچھا خیال ہے، لیکن وہ افراد جو وضو کرتے ہوئے پانی ضائع کرتے ہیں، ہمارے ملک میں کتنی کمی ہے پانی کی، تو ان کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ آپ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم وضو کرو، خواہ بہتی ہوئی نہر سے بھی کر رہے ہو تو اضافی پانی نہ استعمال کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ نے فرمایا میں وابستہ ہوں، تو لوگ پہلے ٹوٹی کھولیں گے، پھر آستینیں چڑھائیں گے، پھر چشمہ اتار کے رکھیں گے، گھڑی اتاریں گے، جب سے پانی بہہ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل زیادتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دے رکھے ہیں، ہمیں الٹا ہاتھ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جب چاہیے ہو اس کو کھولیں اور پھر بند کریں۔ جی ہاں، ہر عضو کو دھوتے ہوئے دھوئیں، جتنا پانی لینا ہے لیں، اور اس کے بعد اس کو بند کریں۔ اور یہ سارے عمل جو ہمیں کرنا ہے، آستینیں چڑھانی ہے، چشمہ اتارنا ہے، یہ سب کرنے کے بعد پھر نل کھولنا چاہیے۔ اور یہ مسجد ہی میں نہیں، گھر میں بھی ہم اسی طرح کریں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم پانی کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس پانی کو جو ہمارا استعمال ہو رہا ہے کوشش کرنی چاہیے کارآمد بھی ہم بنا سکیں۔ تو ہم نے اپنے ایک جگہ وہ کیا ہے کہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے اس کو ہم پودوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو جو ہے یہ ضائع نہیں ہوتا، گٹر میں نہیں جاتا، یہ ہمارے یہاں پودوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ دارالعلوم کراچی میں اس طرح ہم نے کیا ہے کہ یہ سارا وضو کا پانی پودوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہو تو بہت اچھا ہوگا، اس طرح پانی کی بچت بھی ہوتی ہے، اور یہ ایسا پانی ہوتا ہے جو پودوں میں استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ تو استعمال کرنے میں بھی بچت ہونی چاہیے، اور اس کو جو استعمال ہو رہا ہے اس کو بھی کسی طرح مزید استعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جی بالکل، اور اس میں کفایت ہو، جی ہاں، فضول خرچی نہ ہو، خواہ وہ پانی کی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے، اسراف بھی ہے، یہ وہی اسراف بھی آ جائے گا۔ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا مساجد بنوانے پہ زور ہوتا ہے، اس میں علماء حضرات بھی ہیں، مخیر حضرات بھی ہیں، لیکن نمازیوں کو مساجد تک لانے کا جو ہے وہ ہم لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ اس میں ذرا سے ایک بات جو ان کے سوال میں ہے کہ نمازیوں کو مساجد تک لانے کا اہتمام، تو کیا نمازیوں کو مساجد تک لانے کا اہتمام کیا یہ بھی دینی ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ ضرورت مساجد تک لانا کی ذمہ داری کس پر ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ امام پر تو نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو کیسے کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو شروع سے نماز پڑھائیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھاؤ، اور 10 سال کے بعد اگر وہ نہ پڑھے تو اس کو سرزنش بھی کرو، اس کی پٹائی بھی کرو۔ تو 3 سال تک آپ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ بچے کو کہو کہ نماز پڑھ لو بیٹا، نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ والدین خود نماز کے عادی ہوں اور بچے کو 3 سال تک آپ نے بار بار یہ کہا ہو کہ بیٹا نماز پڑھ لو، اور پھر بھی وہ نماز کا عادی نہ بنے۔ جی، اور گھر میں یہ دیکھ رہا ہے کہ والد کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، والدہ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، تو اس کی نماز تو کیوں رہ بیٹی جائے گی؟ ماں کو دیکھ رہی ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے۔ گھر میں دین کتنا ہے؟ تو یہ جب ہم یعنی یہ تو علماء کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو مساجد فراہم کر دی، اس کو بنا دیا۔ اب بقیہ ذمہ داری کچھ دوسروں کی بھی تو ہے کہ وہ وہاں تک پہنچیں، وہاں تک جائیں۔ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھتا ہے تو وہ بس ایسا ہی ہے کہ فریضہ ہو گیا اس کا۔ اصل میں جو نماز مطلوب ہے وہ جماعت کے ساتھ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ ہم باقاعدہ اس کے لیے اذان دیتے ہیں، امام مقرر ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، سب یونائٹ ہوتے ہیں، ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے دین کے تقاضے ہیں، شعائر ہیں، اور امت پن سامنے آتا ہے۔ اچھا، مسجد کے قریب رہنے والا کوئی شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا، وہ گھر پہ پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے؟ بس فریضہ جیسے میں نے کیا وہ پورا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد جاؤ، چاہے یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز دیر سے پڑھتا تھا نا، وہ منافق ہونے کی نشانی تھی۔ یعنی جو نماز دیر سے آتا تھا، جس کی 2-3 رکعت نکل جاتی تھی، وہ منافق ہونے کی نشانی تھا۔ یعنی نماز چھوڑنا تو منافق کے بھی بس میں نہیں تھا۔ تو مسجد تو وہ بھی آتا تھا، ہاں سستی اور کاہلی سے آتا تھا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ ہوئے یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو ہمیں تو اس نفاق سے بچنے کا تعلیم ہے۔ یعنی اگر ہم مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل میں نفاق کے بیج موجود ہیں، دل میں جو ہے وہ نفاق کا جو بیماری ہے وہ موجود ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد جائیں۔ ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، اور رمضان شریف ختم ہوا اور مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ تو بھئی یہ کیوں کم ہوئی؟ اب یہ تو خود ہماری ہی ذمہ داری ہے نا کہ ہم سمجھیں کہ جس طرح رمضان میں نماز ضروری تھی، رمضان کے بعد بھی نماز ضروری ہے۔ نماز کا فریضہ صرف رمضان کے حد تک تو محدود نہیں ہے، وہ تو سارا سال ہے۔ اور نماز تو ایسا فریضہ ہے کہ جو نہ صحت میں معاف، نہ بیماری میں معاف، نہ سفر میں معاف، نہ حضر میں معاف، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہم کیسے تصور کر لیں کہ گھر کے پاس مسجد ہو اور ہم گھر میں نماز ادا کریں؟ ٹھیک ہے، اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مسجد کو ایک پرکشش جگہ بنانا، کیا کچھ غلطی یہ تو نہیں ہو رہی ہم سے کہ ہم نے دین کو سمجھے بغیر، یہ دین کی تفہیم کو جانے بغیر ہم نے مسجد کو محض نماز ادا کرنے کی جگہ مان لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہاں محض نماز ادا ہوتی تھی؟ بہت سارے کام ہوتے تھے، وہ ایک طویل فہرست ہے، وہاں دین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، وہاں جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں باہر سے ان سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، جنگی قافلے بھی روانہ ہو رہے ہیں، نکاح بھی ہو رہے ہیں، آئلی مسائل بھی سمجھائے جا رہے ہیں، اور صفہ کا چبوترا بھی موجود ہے،
کیا ہم سے کہیں یہ غلطی تو نہیں ہو رہی کہ ہم نے صرف فجر کی نماز ہوئی، اس کے بعد ہم نے مین گیٹ کو بند کیا، ظہر کے وقت وہ گیٹ کھل گیا اور اس کے بعد لوگ مسجد آئے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے عصر ادا کرنے کے لیے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد فجر سے لے کے ظہر تک مسجد میں کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آتی، یہی ایکٹیویٹی اگر ہم پیدا کر دیں، دین کو سکھانا ایک بڑی ایکٹیویٹی، کہ وہاں ایک آپ جیسے صاحب نگاہ، صاحب علم، مفتی صاحب موجود ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہے وہ جا کر ان سے بات کرے۔ نمبر 1 ایک کمیونٹی سینٹر وہ مسجد کو بنا لیا جائے تاکہ وہاں ہمارا اور آپ کا تعلق پیدا ہو۔ وہ امت پن کی بات میں نے کی تھی، ایک تعلق مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہوتا ہے۔ مسجد وہ ایک ایسا فیکٹر ہے، ایسی جگہ ہے یا ایمان کا جنریٹر ہے جو ہمیں جا کر ہماری ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مسجد کو پرکشش بنانا اور اس کو ملٹی پرپز بنانا، کیا یہ بھی اس مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں؟ اور ابھی تو میں نے اس گفتگو کی بات نہیں کی جو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ امام صاحب کی گفتگو کی سطح اتنی بلند ہو کہ میرے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھیں۔ معاف کیجئے سوال لمبا ہو گیا، آخری بات، عام نمازیں یعنی روز کی نمازیں 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد یا پڑھا لینے کے بعد امام صاحب باہر نکلیں اپنے مقتدیوں کے ساتھ اور وہ یہ کہیں کہ آؤ اس محلے کے جو مسائل ہیں نا ان کو ختم کرتے ہیں۔ ہر کام حکومت پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں اس مملکت خدا داد میں، تو ہمارے 50% سے زیادہ مسائل تو مقامی سطح پہ ختم ہو جائیں۔ کیا ایسا یعنی کیا ایک تاثر ہے؟ کیونکہ امام صاحب نے ایک اپنی ذمہ داری، ہم کئی مرتبہ یہ دیکھتے ہیں کہ بغلی دروازے سے امام صاحب تشریف لائے، نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر اسی سے واپس چلے گئے۔ انسانیت سے جڑنا، دین کو جوڑنا، کشش پیدا کرنا، کیا یہ ہمارے ائمہ مساجد کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں نیک صاحب، جو آپ نے باتیں فرمائیں بہت ہی اچھی ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں ہر چیز کو اپنے مقام پر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مسجد اگر صرف اس کے لیے ہے کہ وہاں صرف نماز ادا کی جا رہی ہے، تب بھی یہ بہت بڑی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اپنا پورا مقصد پورا کر رہی ہے تو یہ قطعاً غلط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد بنیادی طور پر نماز ہی کے لیے بنائی جاتی ہے۔ لیکن یہ مقصد شاید تھوڑا سا محدود ہے۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں جو آپ فرمائیں اس سے نا اتفاقی نہیں کر رہا، لیکن درجہ بدرجہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی اصل بنیادی مقصد مسجد کا نماز ادا کرنا ہی ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں مسجد گویا کہ کام میں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ اٹ سیلف نماز کی ادائیگی یہ بہت بڑا کام ہے، مقصد دین ہے، شاعر دین ہے، اس کو پورا کیا جا رہا ہے، تو یہ خود ایک مسجد کے جو مقاصد ہیں اس میں پوری کامیابی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں جیسے آپ نے فرمایا نا، بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر دین کی ترویج بھی ہوتی ہے۔ صبح کے اوقات میں خاص طور سے جو ہے وہاں پر حلقہ قرآن کریم کے بے شمار وہ ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ 1 لاکھ بچہ سالانہ حفظ کر رہا ہے ہمارے یہاں، پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد کہیں نہیں ہے۔ اس سال وفاق المدارس نے جو فگر بتایا ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر ہے کہ جن بچوں نے ظاہر بات ہے یہ سارے مساجد میں زیادہ تر جو ہے ان کے حلقے لگتے ہیں، اور یہ فجر سے لے کر ظہر کے درمیان میں، اور حفظ والے تو اکثر ظہر اور عصر کے درمیان میں بھی اس کے حلقے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت سارے بچے جو حفظ نہیں ناظرہ کرتے ہیں ان کے بھی حلقے مساجد میں ہی عموماً لگتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ دینی تعلیمات کے بھی بہت سارے مساجد میں دستور ہے کہ وہ
وہاں پر اس کے حلقے ہوتے ہیں اور اس کے مختلف کورسز ہیں جو مساجد میں دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بات فرمائی اس کی طرف بھی دیکھیے، جب انسان جڑتا ہے مسجد کی طرف آئے گا تو بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے بھی نکلتی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ محلے کے مسائل یا اس کے جب وہ ڈسکشنز ہوں گے، لوگ متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، آئیں گے، تو خود بخود یہ ڈسکشنز بھی ہوں گے اور اس کی حل کی طرف توجہ بھی دی جائے گی۔ اس کو بھی وہاں کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں ایک دو مرتبہ جب ہمارے علاقوں میں مسائل آئے، کہیں طوفان آیا، کہیں وہ آیا، تو مساجد سے بے شمار لوگوں کے درمیان میں تقسیم کیا گیا، لوگوں کی مدد کی گئی، امداد کی گئی۔ تو یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں مسجد کے تقدس کو رکھتے ہوئے نکاح اکثر ہمارے یہاں بہت دستور ہے کہ مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ البتہ اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات بھی کہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں ہمیں مسجد کے تقدس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جب نکاح میں لوگ جاتے ہیں تو بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں مسجد کے یہ تقدس کے خلاف، تصویریں اور فوٹوگرافی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مسجد کے تقدس کو خراب کرتی ہیں، تو ہمیں اس کے احتیاط کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں اضافہ اور اس کے تقدس کو خیال کرتے ہوئے ہم اس کو نہ اس میں کوئی وہ نہیں تاکہ مسجد کی اہمیت، بلکہ اہمیت کیا، بلکہ مسجد کی ناگزیریت، کہ مسجد کے بغیر میرا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مجھے اگر مثال کے طور پر چھوٹے علاقوں میں جہاں پر دوا مشکل سے ملتی ہو، چھوٹی سی ایک ڈسپینسری، سرجری ہم نہیں کروا رہے مسجد میں، اگر چھوٹی سی ایک ڈسپینسری ہو کہ جہاں آپ کا بی پی چیک ہو سکے، جہاں شوگر ٹیسٹ ہو سکے وغیرہ وغیرہ، ایک آدمی آ رہا ہے، وہ چیزیں بیمار ہے بیچارہ، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن اسے معلوم ہو کہ میرے ان مسائل کا حل مسجد کے ذریعے ہو رہا ہے، بالکل ایسا مسجد کو ناگزیر بنا دیا جائے۔ مسجد کے ساتھ ایک جگہ ہم تھوڑی سی بنا دیں، وہاں پر جو ہے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور یہ علاج معالجہ، اور جہاں پر جیسے آپ نے بات فرمائی مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، انسانیت کی خدمت ہو، تو لوگوں کو تربیت دی جائے، امام صاحب کو پہلے تربیت دی جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے انہیں کچھ ہو گیا، بیمار ہو گئے، یا وہ خدا نہ خواستہ وہ گر گئے، تو جو مقتدی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو امام صاحب کی جگہ لے سکے، یا ان کو فوراً فرسٹ ایڈ مسجد میں دے سکے؟ اب یہ تمام کام نا، یہ مسجد ضروری ہو جائے کہ تمام کام یہ ائمہ کریں، انہیں خطبات کے موضوعات دے دیے جائیں جو کہ قرآن کریم سے آئیں، کہ یہ تمام چیزیں دین مکمل ہے ہمارا، یہ تمام موضوعات جو ہم گفتگو میں لا رہے ہیں، یہ تمام یہ دین کی تفصیلات ہیں، کہ یہ موضوعات ہیں، اور ان موضوعات پہ دوسرا ہماری عوام الناس کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نمازیں مسجد میں ادا کریں، مسجد سے تعلق پیدا کریں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں۔ ہم جب کہیں جگہ جاتے ہیں تو مسجد بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ جاؤ گے، دیکھو وہاں پر چیزیں رکھی ہوں گی، تم توڑنا پھوڑنا نہیں، تمیز سے رہنا۔ تو اسی طرح مسجد میں لے کے جائیں ان کو بتائیں کہ دیکھو مسجد کا تقدس ہے، تمہیں وہاں شور شرابہ نہیں مچانا، ہمارے ساتھ نماز پڑھنی ہے، عادت ڈالیں ان کی۔ تو ہم بعض دفعہ خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، خواتین کو کیوں مسجد سے دور رکھا جاتا ہے؟ خواتین کو مسجد سے دور اس معنی میں کہ ان کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ رہی ہیں، لیکن وہاں ہمارے یہاں مدارس کے جو ہے وہ مساجد میں ان کے تعلیم کا، خاص طور سے قرآن کریم کی تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ یقیناً ان کے تعلیم ہونی چاہیے کہ ہماری خواتین کو بھی دین سمجھنا ہوتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ دین سمجھیں، سیکھیں۔ اچھا، نماز کے لیے کہ اگر ایک بالکل مختلف راستہ ہو، یا ان کی اگر وہ 2 منزلہ مسجد ہے تو ایک پوری منزل خواتین کی ہو کہ جہاں وہ جو مسجد کا تقدس ہے وہ باہر رکھا جائے۔ ہماری خواتین بھی آنا چاہتی ہیں، مساجد میں نماز ادا کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو دور رکھنا۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم مسجد میں جائیں اس لیے کہ فرض نماز ہم جماعت سے پڑھیں، تو
سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ دین اپنی خواہش کا نام پورا کرنے کا نام نہیں ہے. جی جی. دین نام ہے جو آپ علیہ السلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتا دی اس طریقے سے کرنا. آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. وہ اول وقت میں جب پڑھے گی تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو کہ ایک شخص مرد جو ہے وہ مسجد جا کے نماز پڑھتا ہے. جب اس کو یہ کام اپنا وہاں مل گیا تو پھر اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں. ہاں ہمارے یہاں مساجد میں جگہ عورتوں کی ضرور ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی گزرتے ہوئے کوئی مسجد ہے یا کوئی گزر رہا ہے یا کوئی بازار جانا چاہ رہا ہے یا بازار میں مسجد موجود ہے تو اس میں جگہ ایسی ہو کہ خواتین اگر وہاں آئی ہوئی ہیں یا ان کو گزر رہی ہیں اور نماز کی ضرورت ہے تو وہ اس جگہ پہ پہنچ کر لیکن مسجد نہ آئیں. مسجد میں کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھر میں جب نماز پڑھو گی تو وہی پوری ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں خواتین کو ہم مسجد میں بھی دیکھتے ہیں. جی جی بالکل ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال مفتی صاحب بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ رفع کا بہت کام ہے، تطہیر کی بہت ضرورت ہے، بالکل تربیت کی بہت ضرورت ہے، تربیت کی، تطہیر کی، تعلیم کی بڑی ضرورت ہے سوسائٹی میں. ایک چیز ہوتی ہے سوشل انجینئرنگ. تو یہ سماجی تانے بانے ہیں نا، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. سوسائٹی کو بنانا ہے بہت ضروری. تو وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو مرد اور عورت کو بھی لا کر نسلوں کی تربیت کروانی چاہیے. بالکل. میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کریں، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو. اللہ اکبر. کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کریں، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.